أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يهد بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ: یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں: اے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ ہو کسی پہاڑ کی چٹان میں، او فی السماوات، یا وہ چیز آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یہ زمین کے کسی حصے میں ہو، یأتی بہا اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبر رکھنے والے. یعنی حکیم لقمان اپنے بیٹے کو اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ اتنی قدرت والی ذات ہے کہ اللہ کی ہر چیز پر نظر ہے، اور ایک ذرے ذرے اللہ سے پوشیدہ نہیں. یعنی کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی. کوئی رائے کے دانے کے برابر پہاڑوں کی چٹانوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ اس کو لے آئے گا. یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کر. یعنی شروع میں شرک سے منع کیا، پھر اللہ کی بڑائی اور عظمت بیٹے کے دل میں بٹھائی، اور اب ان سے کہا، ان سے فرما رہے ہیں: اے بیٹے نماز قائم کر. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کر. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کر. یعنی خود بھی بری باتوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو منع کر. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اس دعوت و تبلیغ پر جو تکالیف آئیں اس پر صبر کر. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. دعوت دینا، اللہ کی بڑائی عظمت بیان کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا، اس پر تکالیف آتی ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سہنی پڑتی ہے. تو اس پر جو تکالیف آ جائے اس پر صبر کرے. تو یہ سارے کام فرمایا من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہیں، بہت اونچے امور ہیں. ولا تصعر خدک للناس، پھر فرمایا اب اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں. اپنے بیٹے کو اخلاقیات سکھا رہے ہیں: اے بیٹے اپنا منہ یعنی اپنی گال نہ پھلا لوگوں کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا بھی فلاں آدمی منہ پھلا کے بیٹھا تھا، غصے میں بھرا ہوا تھا، تو ایسی شکل نہ بنا، بلکہ خندہ پیشانی سے پیش آ. اپنی گال یعنی اپنا منہ نہ پھلا لوگوں کے لیے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چل. یعنی جب چلنا ہو عاجزی سے چل، اتراتا ہوا نہ چل، اکڑتے ہوئے نہ چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر شیخی باز اور ڈینگے مارنے والا. یعنی کئی لوگ کی عادت ہوتی، بڑی شیخیاں پکارتے ہیں اور ڈینگے مارتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. پر میں ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو تو عاجزی کرنے والا بندہ پسند ہے. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. یعنی چلنے میں میانہ روی ہو. ایک تو یہ نہ بندہ اتنی عاجزی سے چلے کہ بالکل ہی سر جھکا کے آگے کسی سے ٹکرا جائے. ایک یہ ہے کہ اکڑتے ہوئے چلے کہ بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے. فرمایا ایسا نہیں.
وقصد فی مشیک، کہ میانہ روی اختیار کر چلنے میں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے بہت تیز نہ دوڑ یا بہت آہستہ نہ چل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی اکڑ کے نہ چل، یہ بہت زیادہ منہ جھکا کے نہ چل، بلکہ میانہ روی اختیار۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، یعنی آواز کو آہستہ رکھ، جتنی ضرورت ہے اتنی آواز نکال، زیادہ نہ نکال۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی گدھا آواز نکالتا ہے، کسی محلے میں گدھا پالا ہو تو وہ جب آواز نکالتا ہے تو پورے محلے کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ تمام آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یعنی اگر آواز نکالنا اور شور شرابہ کرنا کوئی بڑی اچھی بات ہوتی تو گدھے کو شاباش دی جاتی، گدھا سب سے اونچی آواز نکال لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آواز نکالنا، اونچی آواز، یہ اچھی بات نہیں۔ آہستہ آواز میں دھیما پن رکھ، اور آہستہ یعنی جتنی ضرورت کے مطابق بات کر۔ تو یہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو پہلی آیت میں حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کی۔ اس سے پہلے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے۔ بنیہ کہتے ہیں چھوٹے بیٹے، ایک ابنی میرے بیٹے، مطلقاً بیٹا۔ یا بنیہ اے میرے پیارے چھوٹے سے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلی جو دعوت دی ہے شرک کی نفی، کہ بھئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ بظاہر ایک معمولی سا بات لگتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب جیسے قرآن کی دوسری آیت میں نا ان دعوا للرحمن ولدا، اب بعض لوگ ہیں کہ وہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ اب انہیں تو یہ ایک معمولی بات لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا بول ہے، قریب ہے کہ اس بول سے آسمان پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یعنی اس بات سے اللہ اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں، تو اس کی پاداش میں اگر اللہ چاہیں تو آسمانوں کو توڑ پھوڑ کر زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم رحمان کے یعنی اتنا بڑا الزام لگاتے ہو کہ بھی رحمان کے ہاں اولاد ہے، جبکہ اللہ کے ہاں اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اسی طرح شرک کا معاملہ ہے، چونکہ اللہ کی اولاد ثابت کرنا یہ بھی شرک ہے، اور اسی طرح اللہ کے لیے مددگار ثابت کرنا بھی فلاں بھی اللہ کے ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں فلاں بھی بناتا ہے، فلاں بھی ہماری بگڑی بناتا ہے، فلاں بھی ہمارے مشکلیں حل کرتا ہے۔ تو یہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے کاموں میں اوروں کو شریک کر دینا، جبکہ اللہ کہتے ہیں ساری کائنات کا نظام میں خود چلا رہا ہوں، سب کی مشکلیں میں حل کرتا ہوں، سب کی بگڑی میں بناتا ہوں، سب کی سننے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ نے کوئی ایسی ہستی بنائی نہیں کہ وہ یعنی کسی اور کے دور سے بیٹھے ہوئے مسئلے حل کر دیں۔ جتنی بھی ہستیاں گزری سب اللہ سے اپنے مسائل حل کرواتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے اپنی بگڑی بنواتے رہے، اللہ سے اپنی مشکلوں میں، ضرورتوں میں، حاجتوں میں۔ تو آج یہ کہنا کہ فلاں بھی اللہ کا شریک ہو گیا، وفات کے بعد وہ اللہ کا معاون بن گیا، تو اس پر اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، کسی کی کوئی فیکٹری ہو اور اس میں چیزیں ایجاد ہو کر جا رہی ہوں، اب کوئی اس کے مقابلے میں جعلی چیزیں بنانا شروع کر دے اس کے نام سے، تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے کہ لوگ کیس کر دیتے ہیں کہ ہمارے نام سے فلاں وہ پروڈکٹ بنا رہا ہے ہماری، تو یہ غیر قانونی، اس پر سخت جرم ہے۔ یا اسی کی چیزوں کو اپنے نام سے کوئی بیچتا رہے اپنا لیبل لگا کے، یعنی کسی کمپنی کی کوئی چیز ہے، وہاں سے وہ چیز لے کر اس پر اپنا لیبل لگا کے بیچے، تو وہ کمپنی کتنی اس پر یعنی سخت ناراض ہوگی
اور اس سے یعنی اس کو خلاف کیس بنے گا اور سخت اس پر مقدمہ چلے گا تو اس نے جعل سازی کی۔ تو اسی طرح کائنات میں بنانے والی ذات اللہ کی، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، سب کی بگڑی اللہ حل کرتے ہیں اور سب کی پریشانی اللہ ہی دور کرتے ہیں، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر یہ نسبت کسی اور کی طرف کرنا کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، تو اس پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ یہ فرمائے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے حکیم لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اس بات کی تاکید کی، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ جب بھی فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑے اللہ ہی سے مدد مانگو، جب بھی کوئی حاجت پیش آئے اللہ سے مانگو۔ اور اللہ خود فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے، اندھیرے میں، اجالے میں، دن میں، رات میں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہر وقت ہر ایک کی سن رہے ہیں۔ تو جو ذات کہہ رہی ہے کہ مجھے پکارو، مجھے ہی پکارو، میں تمہاری مشکلیں حل کرتا ہوں، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا کتنا بڑا ظلم ہے، جو سن ہی نہیں رہا۔ بھی ایک مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں سارے مسئلے حل کر دیتا ہوں تمہارے، تم مجھ سے بات کرو۔ ایک بندہ اس سے بات نہ کرے اور دوسروں سے جو اس کے نوکر چاکر ہیں ان سے دھکے کھاتا پھرے۔ ایک بڑا ہے، کسی کمپنی کا مالک ہے، وہ کہتا ہے بھی کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کرو، میں تو اس سے رابطہ نہیں کر رہے، اس کے ملازمین سے کہہ رہے ہیں جی میرا فلاں کام بنا دو، فلاں کام بنا دو، فلاں کام بنا دو، دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو یعنی جس کو، تو وہ کتنا سخت ناراض ہوگا بھی تجھے میں نے کہا تھا بھی میں تیرے مسئلے حل کر دوں گا، میرے ہاتھ میں ہے، اور تو پھر لوگوں کے پاس دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ آگے پھر حضرت حکیم لقمان نے اللہ کا تعارف کرایا بھی اللہ کتنی بڑی ذات ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اے بیٹے اگر تو ایک رائی کے دانے کے برابر بن جائے اور پھر کسی پہاڑ کی چٹان میں چھپ جائے یا آسمانوں میں سے کہیں چھپ جائے یا زمین کے کسی تہہ خانے میں چلے جائے تو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں نکال کے لے آئیں گے۔ اور قرآن کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر خیر کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چھپ نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ کا تعارف حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کرایا۔ اب ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو اللہ کی بڑائی اور عظمت سکھائیں۔ یہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بگڑی بنانے والا، ہماری مشکلیں حل کرنے والا، اور اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری ہر ایک بات کو سنتا ہے، جو ہم اللہ سے کہیں وہ اللہ ہماری مشکلیں حل کرتا ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں، اللہ کا تعارف کرائیں، جیسے حکیم لقمان نے اللہ کی بڑائی اور عظمت۔ چونکہ دیکھو نا، کسی شخص کا حکم ماننا اس وقت آسان ہوتا ہے جب اس شخص کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ اگر اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو اس کو، اب اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں ہوگی تو اللہ کی بات ماننا آسان ہوگا۔ اور دیکھو نا، باہر کوئی بڑا ڈی ایس پی کوئی آ جائے، کوئی ایس پی آ جائے، کوئی ڈی آئی جی آ جائے، آئی جی آ جائے، ایک بچہ ہے ناسمجھ ہے، اسے پتہ ہی نہیں آئی جی کیا ہوتا ہے، تو وہ کسی کے گھر آ جائے تو بچہ اسے کھیل تماشا کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ دیکھیا کہ اس کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، لیکن عام آدمی ہوگا تو اس سے خوفزدہ ہوگا، بھئی یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، مجھے گرفتار کر سکتا ہے۔ تو ایسے جس آدمی کی اہمیت اور عظمت کا پتہ ہوگا
تو بندہ اس کی بات مانے گا۔ اسی طرح جب اللہ کی بڑائی اور عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی تو اللہ کی بات ماننا آسان ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان نے سب سے پہلے شرک کی مذمت کی، پھر اللہ کی بڑائی اور عظمت ان کے دلوں میں بٹھائی، اس کے بعد پھر فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر، اس ذات کے لیے جو سب سے بڑی ذات ہے، ساری کائنات کو بنانے والی ذات، اس کے لیے نماز قائم کر۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کر، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے منع کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب بندہ یہ دعوت و تبلیغ کا عمل کرتا ہے اس پر تکالیف آتی ہیں، فرمایا جو تکالیف مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ حق بات، چونکہ الحق مر ولو کان ضرا، جو حق بات ہے یہ کڑوی ہے، چاہے موتی کیوں نہ ہو لیکن کڑوی لگتی ہے، تو اس جب آپ کسی سے کڑوی بات کہیں گے تو اس کو غصہ آئے گا، وہ ناراض ہوگا، تو ناراضگی کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچائے گا، اس تکلیف پر صبر کرنا۔ دیکھو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک صرف اپنی عبادت کرتے رہے، کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اور آپ کو کہتے تھے یہ صادق ہے، امین ہے، بڑا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بڑھائی، اللہ کی بڑائی اور عظمت، تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو مارنا شروع کر دیا، آپ کو کلوی کسیلی کہتے، آپ کو گالی گلوچ کرتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا، سب مخالف۔ آپ کے سگے چچا ابو لہب نے آپ کو معاذ اللہ پتھر اٹھا کے مارا۔ تو یہ کیا ہے کہ جب بھی لوگوں کو حق بات کہیں گے اس پر تکالیف آئیں گی، ان تکالیف پر صبر کرنا۔ تو فرمایا ان ذالک من عزم الامور، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ دعوت و تبلیغ کا عمل بڑا اونچا عمل ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو حق بات کہنا ہے، بری بات سے منع کرنا ہے، اس پر تکالیف آئیں صبر کرنا ہے، یہ سب سے اونچا کام ہے، ہمت کا کام ہے۔ من عزم الامور، اونچے کاموں میں سے ہے، بڑے کاموں میں سے ہے یہ دعوت تبلیغ کا عمل۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کی اہمیت سکھائی۔ تو یہاں تک تو ہے، پہلے اللہ کی بڑائی اور عظمت اپنے بیٹے کے دل میں بٹھائی، شرک سے منع کیا، پھر عبادات سکھائیں، نماز، دعوت و تبلیغ، اور آخر میں اخلاقیات سکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھانا بھی، کیسے لوگوں سے بات کرنی، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیا۔ تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹے اپنے منہ پھلا کر نہ رکھ لوگوں کے لیے۔ دیکھو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کسی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ فرمایا خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آدمی کسی سے ملے نا، فرمایا کچھ خرچ نہیں کر سکتے، کسی سے محبت سے ملو، کوئی سامنے آدمی آیا اسے محبت سے مسکرا سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کسی سے منہ پھیر کر، منہ پھلا کر، غصے والی شکل بنا کر، تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا یہ بد اخلاقی ہے۔ تو اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنے رخساروں کو بھلا کرنا رکھ لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں نا منہ پھلایا ہوا تھا، میں تو فلاں کے پاس گیا اس نے تو منہ پھلایا ہوا تھا، تو یہ بری بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خندہ پیشانی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، پھر فرمایا زمین پر جب چلو تو اکڑ کرنا چلنا، عاجزی کے ساتھ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر ڈنگے مارنے والوں کو، فخر کرنے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے۔ لا يدخل الجنت مختال فخور، فرمایا جو ڈینگے مارنے والا اور فخر اور غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ آگے فرمایا وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، نہ تو بندہ بہت بھاگ دوڑ کے چلے، نہ بالکل آہستہ، بلکہ درمیانہ۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بھی عاجزی کے ساتھ چلے۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، آواز میں آہستگی لاؤ، یعنی چیخ چیخ کر باتیں کرنا، جیسے بعض بچوں کی عادت گھروں میں چیخنا، چلانا، ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرنا، تو یہ سخت بری بات ہے۔ اس لیے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے اپنی آواز کو پست رکھ، ضرورت کے مطابق۔ پھر مثال دے کر فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے گندی بری آواز گدھے کی آواز ہے۔
اب گدھا کتنی زور سے چیختا ہے، تو اگر اونچی آواز میں کوئی اچھائی ہوتی تو گدھے میں اچھائی ہوتی. گدھے کی آواز کو سارے برا سمجھتے ہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. یہ گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے، تو اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے جب گدھے کی آواز سنیں. تو گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے. تو فرمایا کہ جو بلا وجہ اونچی آوازیں نکالتا ہے، جو چیخ چیخ کر بولتا ہے، تو اس کے اندر گدھے والی صفات ہے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا سبل الجنة بحبك. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.